بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بہت ہی بڑی طاقت رکھی ہے۔ استغفار جو کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، میری ویڈیو پر ایک عورت کا کمنٹس آیا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ حضرت مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں اپنے والدین کے گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی پریشانی لاحق تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک عورت جب گھر پہ آ کے بیٹھ جائے تو بہن بھائی جو نندے ہوتی ہیں وہ بھی، جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ بھی، یعنی جو بھی اس کو دیکھنے والے ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر کسی بچے کو اگر اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، تو اگر وہ اس جگہ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر وہ باہمی صلح رحمی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر وہ رہتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھا ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہے، اور اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کافی عرصے سے والدین کے گھر پہ آئی ہوئی ہوں، آپ کی ویڈیو سنی، میں نے دیکھی، تو اس کے بعد میں نے استغفار کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ استغفار پڑھا میں نے، اور پڑھتی رہی۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے۔ صرف یہی واقعہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ مال و دولت اگر کسی کو چاہیے نا، اللہ کی قسم وہ استغفار پڑھنا شروع کر دے، مال و دولت کے انبار اس کے پاس لگ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم یمددکم باموال، کہ میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ تم استغفار تو پڑھو، تم اپنے گناہوں کی بخشش تو طلب کرو۔ اور جس کو اولاد نہیں ہو رہی نا، یا جس کو بیٹے نہیں ہو رہے، اللہ کی قسم وہ استغفار پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بیٹوں کی نعمت سے نوازیں گے۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے ہی نہیں۔ میرا تو ایمان قرآن پر ہے، اگر قرآن پر میرا ایمان نہ ہو تو پھر میرے مسلمانیت کا، میرے اسلام کا کیا فائدہ، میرے اسلام کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا استغفروا ربکم یمددکم باموال وبنین، کہ تم استغفار پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت، تمہاری غربت بھی ختم کر دیں گے، مال و دولت سے نواز دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز دیں گے، بیٹوں کی نعمت سے۔ آج کل طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں۔ یا تو ساس جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، یا خاندان والے جو ہیں وہ اس کو تانا دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا گھر جو ہے وہ اجیرن بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن اگر بیٹے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، عمل بتا دیا، وظیفہ بتا دیا کہ استغفار پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازیں گے، بیٹوں کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی زمینوں کی حفاظت کرنی ہے نا۔ آئے دن ہمارے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی سیلاب، کوئی نہ کوئی آفت جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اس سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے عمل بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے عمل بتا دیا۔ کیا بتایا؟ استغفروا ربکم یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں باغات سے ہی باغات دے دوں گا، باغات ہی باغات دے دوں گا، اور صرف باغات نہیں، ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دوں گا، نہریں جاری کر دوں گا، اس میں نہریں جاری کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہے، انسان نہ شکر ہے، خلق الانسان ضعیفہ، کمزور بھی ہے اور نہ شکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا کرنے والا بنے، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا پھر عذاب بہت دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، استغفار کثرت سے پڑھیں، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔